اور پھر آپ اپنے موقف کو ایک کریں، وحدت 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 موقف میں. کسی شخص کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، موقف ایک ہو اور آواز ایک ہو. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں ان کو سدھارنے میں بھی ہمارا کردار ہے، ان کی اصلاح میں بھی ہم اپنا کردار ادا کیا ہم نے اور کر رہے ہیں. اور اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہمارے سیاستدان بھی کر رہے ہیں، نہ غلط فہمی کی بنیاد پر غلطیاں ان سے ہوئیں، میں اس کی مزید تشریح نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو جو شخص سمجھتا ہے وہ اس کی حکمت عملی بصیرت کے مطابق ہوتی ہے. ہماری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے اندر بہتری کے لیے میں واضح کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر انتخابات فیئر اینڈ فری، آزادانہ اور منصفانہ نہ ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ مدت سے ہم ایم آر ڈی میں تھے، جب یہ اے آر ڈی ہے، ایم آر ڈی مفتی جعفر حسین کے آخری دور میں، وہاں سے لے کر اب تک ہم پاکستان کی جمہوری جد و جہد کے اندر صف اول کے اندر موجود ہیں. ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے میں بصیرت سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری، اس کے حالات کی بہتری، عوام کے لیے سکون اور چین کسی حد تک تب ہو سکتا ہے جب اس ملک کو اسی بنیاد پر واپس لایا جائے جس بنیاد پر قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا تھا. جمہوریت، انصاف، قانون کی بالادستی اور میرٹ، یہ چیزیں نہیں ہیں، ناپید ہیں اس ملک کے اندر. لا قانونیت ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آئین کو اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں مروڑ لیتے ہیں. اب ایک موقع ہے، ملک بحرانوں کا شکار ہونے والا ہے، ملک انتہائی مشکلات میں پڑنے والا ہے. اگر فیئر اینڈ فری انتخابات ہوئے تو یہ ملک بچ سکتا ہے. اور اس میں ہمارا رول جیسے اس ملک کے اندر پہلے رہا کہ ہم نے ہمیشہ ایک بیلنسنگ پاور کی حیثیت سے کاسٹنگ رول اس ملک کے اندر ادا کیا. اب بھی کاسٹنگ رول ہمارا ہے اس ملک میں. مذہبی حقوق کا تحفظ سیاسی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہماری سیاسی قوت ہی تھی کہ آج تک شیعوں کے حقوق پر ہم نے کوئی زد نہیں پڑنے دی. میں تفصیل نہیں بتا سکتا کتنے شریعت بل اور کتنے ناموس فلاں بل، کمیٹیاں، ٹاسک فورسیں، کسی کو بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا. پابندی لگائی ہمارے اوپر. اب بھی ان کو جرأت نہیں ہے کہ شیعوں کے خلاف کوئی قانون پاس کر سکیں یا شیعوں کے حقوق پر کوئی زد لا سکیں. بٹھائیں نہ کسی کو، بٹھا دیں ان سے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں ان خسیس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اصولوں پر سودا بازی ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے. جانیں جاتی ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، سر جھکتے نہیں ہیں. اس لیے اب بھی آ رہا ہے، آئندہ انتخابات آ رہے ہیں. مجھے اس کا فائدہ ذاتی مجھے نہیں ہوگا. اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی مشن کی خاطر ووٹ کاسٹ کرو. 5 سال کے بعد ایک پرچی ڈالتے ہو اپنے گھٹیا یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، آؤ مشن کے مفاد کے لیے پرچی ڈالو. اور اس کاسٹنگ رول کی دنیا مانتی ہے اور قائل ہے. ہم نے جس کی حمایت کی وہی تخت پر بیٹھا، آپ کے علم میں ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کو کھٹکا ہی یہی ہے. ہم پہ پابندی لگائی اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنا رول ادا نہ کر سکیں. لیکن ہم اس قسم کی پابندیوں کو، ایسی پابندیوں کو جو ہمیں اپنے رول سے اور مشن سے روکیں، اس کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے.